جو یوتھ کے اوپر کام کر رہا ہے اسپیسیفکلی, کہ یوتھ کو کانفیڈنس دیا جائے کہ دین جو ہے یہ انسان کو ہر فیلڈ میں کامیاب بناتا ہے. بیسکلی یہ ہمارا پرپز ہے یوتھ کلب کا, کہ آج کی جو یوتھ ہے, اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, وہ انفارچونیٹلی, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی دین سے متنفر ہے. دین سے وہ متنفر اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دین جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے, اور دین جو ہے یہ انسان کو بے وقوف, اور دین جو ہے یہ انسان کو کامیاب بنانے کی بجائے جو ہے دنیا میں بہت پیچھے لے جاتا ہے. تو اس سوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس میں ہم خود بھی مثال بن کر آئیں یوتھ کے سامنے, اور انہیں بتائیں کہ دین ایک خزانے کی طرح ہے, اور یہ انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز, سیمینارز, لیکچرز, ایکٹیویٹیز, سمر کیمپس وغیرہ چلتے رہتے ہیں. یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا یوتھ کلب کا. اب انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ ٹاپک کا نام ہے 5 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل, اور الحمدللہ یہ ٹاپک میں نے مختلف یونیورسٹیز میں ڈیلیور کیا ہے, پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, اور ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی نے اس کو اپنے سلیبس میں انڈکٹ کیا. MBE کا اسلامک ایجوکیشن کا ایک کورس ہے, اس میں اس کو انڈکٹ کیا گیا ہے, اور اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھیں, اور پیپر میں بھی اس سے کویسچنز آئیں گے. تو دیکھیں, اس سے پہلے میں بات شروع کروں, یہ ایک ورک شاپ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ورک شاپ سٹائل میں ہی رکھیں گے. میں چاہوں گا کہ میں آپ سے سوالات کروں, آپ سے انٹریکٹ کروں, آپ سے کنیکٹ کروں. تو کامیابی, ہر انسان کامیابی پانا چاہتا ہے. کامیابی کا نام جب بھی کوئی سنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ لگے کامیابی ہے کیا. آپ کے نزدیک کیا ہے کامیابی؟ کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا؟ کوئی ایک سینٹنس میں بتا دے کہ کامیابی کیا ہے. جی, کوئی انپٹ دے گا؟ اچیومنٹ آف دا گول. گول آپ کے سامنے اور اس کی اچیومنٹ جو ہے یہ کامیابی ہے. لیکن گول کیسے بنائے جاتے ہیں؟ جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, کہ فالو یور گولز, فالو یور ڈریمز. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گول بنانے کے لیے اور خواب دیکھنے کے لیے انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے. ورنہ ایک جو ڈاکو ہے اس کا کیا گول ہے؟ ایک برا انسان ہے اس کا کیا گول ہے؟ اس کا ڈریم تو بالکل غلط ڈریم ہے نا. ایک بندہ فیشن انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے, اس کا گول یہ ہے میں نے فیشن انڈسٹری میں جانا ہے. ایک عورت جو ہے ماڈلنگ کرنا چاہتی ہے, تو یہ گول غلط ہے. تو بہرحال یہ ایک ڈیفینیشن کہ اپنے گولز کی اچیومنٹ یہ سکسیس ہے, یہ ایک انکمپلیٹ ڈیفینیشن. اٹ از ون آف دا ڈیفینیشن بٹ ناٹ دیٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن. اور کوئی ڈیفینیشن سکسیس کے حوالے سے, کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دین کا سمجھنا. دین کا سمجھنا, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دین کا سمجھنا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت ہی جامع آپ نے ڈیفینیشن بتائی کامیابی کی. کہ کامیابی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللہ نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیوریٹ دعا تھی کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اب دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے, دنیا میں کیسے سکسیزفل ہونا ہے, اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے, اور ہر فیلڈ میں کیسے سکسیزفل ہونا ہے, اس کے لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنا مطالعہ کیا ہے میں نے دین کا, اور اس سے پہلے جس طرح کی لائف گزاری ہے ہم نے, اوبیسلی ابھی شروع سے تو دین میں نہیں تھے, تو ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جن چیزوں میں آج کل یوتھ انوالوڈ ہے, وہ ساری چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں. اس کے بعد دین کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ریلیجن ہی وہ اصل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیزفل بناتا ہے, ہر فیلڈ میں, ایک فیلڈ میں نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت سکسیزفل بزنس مین, اب یہ جتنے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر, سائیکالوجسٹ, ٹرینرز, اسٹیون کووی کا آپ نے نام سنا ہوگا, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل, ان کی ایک بک ہے, بہت زبردست بک ہے. لیکن اسپیسیفکلی وہ بک ایکچولی ہے بزنس مین کے لیے, انٹرپرینئرز کے لیے, کہ آپ اپنے بزنس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ اپنی انکم کو 10 گنا کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا بزنس مین ایک اچھا باپ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بہت اچھا بزنس مین جو بہت پیسے کما رہا ہے وہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا بیٹا بھی ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو, لیکن ضروری نہیں. اسی طرح ایک انسان بہت اچھا شوہر ہے, بہت اچھا باپ ہے, بہت اچھا بیٹا ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا امپلائی ہے, بہت اچھا بزنس مین ہے؟ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. تو سائیکالوجسٹ جو بات کرتے ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرف کا سکسیس بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے آگے جا سکتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں, آپ اچھے انٹرپرینر کیسے بن سکتے ہیں. لیکن دین جو ہے یہ آپ کی فیملی لائف میں بھی آپ کو سکسیزفل بناتا ہے, آپ کی جاب میں بھی آپ کو سکسیزفل بناتا ہے, آپ کے بزنس جو بھی آپ نے کرنا ہے اس میں بھی سکسیزفل بناتا ہے, اور آپ کی میرٹل لائف میں بھی آپ کو سکسیزفل بناتا ہے. اسی لیے یہ پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے دین. اب کیا ہے وہ کوالٹیز جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیزفل بناتی ہیں؟ اصل میں بہت سی کوالٹیز ہیں. قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو شاید ایسی 100 کوالٹیز نکل آئیں, بٹ میں نے جو 5 کوالٹیز خود سے اخذ کی ہیں, یہ میری اپنی ریسرچ ہے الحمدللہ,
اور کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں, بٹ یہ جو 5 کوالٹیز میں نے نکالی ہیں یہ میری اپنی ریسرچ ہے قرآن کا مطالعہ کر کے, اور ان میں سے 2 جو کوالٹیز ہیں وہ میں نے کمیونیکیشن سکلز پہ ایکسٹریکٹ کی ہیں. کمیونیکیشن سکلز سے مراد ہے کہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ. الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ریلیشن شپس کو, جاب کو. بلکہ سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں کہ آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی جاب میں کامیاب ہونے کے لیے یا کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے 70% آپ کی کمیونیکیشن سکلز میٹر کرتے ہیں. 70%, 70% آپ کی کمیونیکیشن ہے, اور صرف 30% آپ کی ڈگری اور ٹیکنیکل سکلز ہیں. آج کل ملٹی نیشنل کمپنیز ڈگری نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے, اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے, اس کے انٹرپرسنل سکلز کیسے ہیں, اس کی انالیٹیکل ایبلٹی کیسی ہے, یہ پرابلم سالور ہے یا یہ گیو اپ کرنے والا بندہ ہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہے زبان سے. اسی لیے قرآن نے زبان پہ بہت زیادہ فوکس کیا, کمیونیکیشن کی بہت بات کی ہے قرآن نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن ہمارے سامنے ایک پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے. باقی 3 کوالٹیز جو میں نے ڈالی ہیں اس میں وہ ہے ہمارے انٹرپرسنل سکلز, پرسنالٹی سے متعلق. اسٹیبل پرسنالٹی, کہ کیا ہے اسٹیبل پرسنالٹی, کیسی پرسنالٹی ہونی چاہیے انسان کی. یہ 5 کوالٹیز جو ہیں مل کے ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو انسان انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ میرٹل لائف ہو, ہماری ازدواجی زندگی ہو, چاہے وہ فیملی لائف ہو, چاہے وہ امپلائی ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو. اگر ان 5 کوالٹیز کو اپنائے گا تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے اس کے قدم چومیں گی. تو پہلی کوالٹی انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بس, اور یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے, بس بہت تیزی سے جا رہی ہے. اب اس بس کی اگر اچانک بریک فیل ہو جائے تو اس کے اندر جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک دم سے پینک ہو جائیں گے, چیخنے لگ جائیں گے, یہ کیا ہو گیا, موت آنے لگی ہے, موت آنے لگی ہے. اب کون سا شخص کامیاب ہوگا جس سے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ بریک کو کیسے ٹیکل کرنا, اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کا بیک اپ کیا ہے, وہ انسان کامیاب ہے اس بس میں. یہ بس آپ کی زندگی ہے. زندگی کبھی کبھی اس موڑ پہ چلی جاتی ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا. اسٹیون کووی جیسے کہتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں 2 طرح کے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلے وہ حل کر سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کی وجہ کیا ہے, یہ اس وجہ سے آیا, اس نے حل کر دیا. ایک مسئلہ ہے جو نہیں پتا آپ کو کیوں آیا مجھ پہ, جیسے یوسف علیہ السلام, ان کا کیا قصور تھا, بچے تھے, انہوں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میرے بھائی مجھے ماریں گے, مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. ان کو یہ پرابلم نہیں نظر آ رہی تھی, لیکن اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں انسانوں پہ کبھی کبھی. انسان سوچتا ہے میرا قصور کیا ہے, یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے, یہ اللہ کا امتحان ہے, قرآن جو ہمیں بتاتا ہے. اب بریک فیل ہو گئی زندگی کی, آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے, بڑی اسموتھلی جا رہی تھی, اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. اب کون کامیاب ہوگا جب بریک فیل ہو گئی؟ کون کامیاب ہے؟ جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے, جسے نالج ہے اس بس کا. جسے اس بس کا نالج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیختا چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن بھیجا, ہمارے لیے قرآن بھیجا. کس لیے؟ اس کو پڑھو, سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کو صرف چومنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے, یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا. یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو, اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو سورہ طہ میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بتا دینا انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر بہت تنگ زندگی ہے, اس کے لیے پھر بہت مشکل لائف ہے. تو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجی ہے. یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد, ہدایت.